نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت؟ میکسیمم لوگ وہاں جمع تھے۔ آپ نے پوچھا، لوگوں سنو، کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ میں نے بات پوری پہنچائی؟ الا هل بلغت؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ بلا، آپ نے پہنچا دی اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغام آپ نے پہنچا دیا، میں نے سب کچھ ان تک پہنچا دیا، میں نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا، میں نے اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ جس طرح آپ نے خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا، اسی طرح اب امت مسلمہ کا فرض ہے، پوری امت کے حیثیت سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، پھر کنتم خیر امۃ۔ امت کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے عمل یا قول یا فعل یا مال یا کسی بھی طرح حق کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جہاں بات نہیں پہنچی۔ اور پھر کچھ لوگ خاص طور پر اس کام کے لیے وقف ہونے چاہیے، جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک امت، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ پھر مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری یہ بتائی گئی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کے بعد عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہا گیا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یعنی عورتوں تک بھی یہ ذمہ داری آتی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اس سب کی روشنی میں ہم کو خود اپنے پہ سوچنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج تک حق کی کیا گواہی دی ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بحیثیت امت ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ یہ جب سب کھڑے ہوں گے، زمین چمک رہی ہوگی، کتاب سامنے رکھی ہوگی، انبیاء آ جائیں گے اور گواہ بھی موجود ہوں گے، اور گواہ کے معنی کو اگر ذرا وسیع کر لیا جائے تو امت مسلمہ کے علاوہ جو بھی گواہ ہیں جو انسانوں کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان سب چیزوں کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا، تو ہم اپنا مقام سوچیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف ہماری امت نہیں ہوگی یا ہم لوگ نہیں ہوں گے، پوری دنیا اکٹھی ہوگی، کالے گورے، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر دور کی امتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کسی امت کے خلاف فیصلہ ہوگا یا اس کے عذاب میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب آپ ہم کو تو بھیج رہے ہیں، ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ سب کچھ تھا، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کیا صرف قرآن پڑھ لینا خوبصورت آواز سے یا حفظ کر لینا، حافظ بن کے کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے؟ یا ایون پڑھ سمجھ کے پوری ہو گئی؟ نہیں۔ جب تک اس میسج کو خواہ ایک شخص تک ہی کیوں نہ پہنچائیں یا ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو، ایک۔ اگر بہت لمبے چوڑے فلسفے نہیں آتے، ایک بات اچھی آتی ہے، اسی کے ماہر ہو، وہی پہنچا دو۔ یعنی میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفرٹ کی، خود بھی بات پہنچانے کی اور امت کو بھی اس بات کی تلقین کرنے کی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کیوں نہیں رہے تھے؟ جہاں جہاں جا سکے چلے گئے، ہر طرف پھیل گئے۔ کیوں بار بار فوجیں جا رہی ہیں قسطنطنیہ کی طرف، اسپین پہنچ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو گھر میں چین نہیں تھا؟ کوئی کام نہیں تھا ان کا؟ اتنے ہزاروں میل ان کی حکومت تھی، اتنا مال و دولت آ رہا تھا، اب بناتے مکان اور رہتے آرام سے اور عیش و عشرت کرتے۔
انہوں نے تو زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا. لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس غرض کے لیے ہجرت کرتے ہیں. دنیاوی پریشانیوں سے، جنگوں سے اور بہت سی وجوہات سے تو مائگریشن بہت ہو رہی. دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اپنے ملکوں سے، وطنوں سے، شہروں سے، گھروں سے نکالی جا چکی. کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی سیاسی حالات کی وجہ سے، کوئی موسمی آفات کی وجہ سے اور کچھ اور پریشانیوں کی وجہ سے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس غرض سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں اور جائیں. کرسچن مشنریز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، کتنے بااصول لوگ ہیں. پاکستان کے ہر شہر اور ایون تو اب آپ دیہات بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ علاقے اور دنیا بھر کی سہولتیں چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور ہر جگہ انسانیت کی خدمت کے نام سے اور دراصل اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جگہ جگہ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا ہوگا. ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خود زیادہ جانتا ہے. کون؟ اللہ. کیا؟ بما یفعلون، جو وہ کرتے رہے. اسے کسی کاتب کی، کسی حاسب کی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں. وہ سب کچھ خود بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے، لائے جائیں گے. کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں لائے جائیں گے؟ إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف. کس طرح لائے جائیں گے؟ زمرا، گروہوں کی شکل میں. فیصلہ ہو گیا، اب لوگ جہنم یا جنت کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. لیکن ایک ایک شخص اکیلا اکیلا نہیں جا رہا، بلکہ گروہ در گروہ جا رہے ہیں. زمرا زے میم رے سے مشتق ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آواز. عموماً جب بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں تو آواز یا شور کا ہونا لازم ہے، اور کچھ نہیں تو ان کی سانسوں کی آواز ہی ایک طرح کی وسپر پیدا کر دیتی ہے فضا میں. یعنی کہیں بھی لوگوں کا اکٹھ ہو تو مکمل خاموشی نہیں ہو سکتی. اسی سے پھر زمر کا معنی گروہ ہوا. گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. جیسے سورۃ طور میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گروہوں میں کیوں لے جایا جائے گا، اور یہ گروہ کس بنیاد پر بنائے جائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تو کفر کی 20 قسمیں ہیں، رنگ رنگ کے عقائد ہیں. تو ایک جیسے عقیدے کے، ایک جیسی سوچ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے. شرک کی کئی اقسام ہیں، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے. مثلا جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا. مثلا دنیا میں بھی انسان تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا. کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی کوئی ایفیلیشن، ایسوسیشن، تعلق، واسطہ، رشتہ، محبت، دوستی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. تو المرء مع من احبہ، قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، جن کی طرح کی سوچ ہوگی، جن کی طرح کے عمل ہوں گے. اس لیے گروہوں کی شکل میں لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم نے فرعون کی پیروی کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم یا فرعون کا معاملہ کچھ سمجھداری پر مبنی نہ تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وہ پیش قدمی کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن، یعنی اپنی قوم کو لیڈ کرے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر انہیں آگ میں لے جا وارد کرے گا، یعنی فرعون کے فالوورز فرعون کے ساتھ ہوں گے. پھر اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے بعض فرعون کے ساتھ ہوں گے، بعض قارون کے ساتھ ہوں گے، بعض حامان کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر تکبر کی وجہ سے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو فرعون کے ساتھ ہوگا، مال کی محبت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو قارون کے ساتھ ہوگا. تو قیامت کے دن لوگ اپنے عمل اور اپنی سوچ کے اعتبار سے گروہوں میں بٹ جائیں گے، اپنے لیڈرز کے اعتبار سے کہ کس کے فالوور تھے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جاہلی شعراء کا جھنڈا امر القیس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی شاعروں کا بھی ایک گروہ ہوگا، برے شاعروں کا، اور ان کا بھی ایک لیڈر ہوگا، اور جہنم کی طرف وہ سارے گمراہ کن شعراء کو ساتھ لے کے چل رہا ہوگا اور سامنے جھنڈا اٹھایا ہوگا. جیسے دنیا میں جھنڈا اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے کو پہچان کے پیچھے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سائن کو فالو کرتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اس ہجوم اور بھیڑ میں لوگ اپنے اپنے سائنس دیکھ کے وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس خاص حصے میں. یعنی قیامت کے دن جہنم کی طرف جانے کے لیے لوگوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی، گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا سی کا، یعنی ہانک کے لے جائے جائیں گے. آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں جیسے مجرموں کو عدالت میں جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، ان کا جرم ان پر چسپاں ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں پولیس کے سپاہی آ کے پکڑ کر ان کے جرم کے مطابق خاص سیل میں ان کو جا کے بند کرتے ہیں. جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر دھکیل دیے جاتے ہیں. جہنم میں بھی اسی طرح ہوگا. مخصوص قسم کے جرائم کے لوگ اکٹھے کر کے مخصوص دروازوں سے مخصوص ایریاز میں مخصوص طرح کی سزا میں پھینکے جائیں گے. یعنی جہنم کے ہر حصے کی سزا ایک جیسی نہیں ہے. جہنم کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ایک خاص مقام پہ انٹری ہوگی اور خاص قسم کے لوگ وہاں پر ڈالے جائیں گے. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، یعنی جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جہنم کے دروازوں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. لِكُلِّ بَابٍ، ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے جزء مقسوم، ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے. تو قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ مخصوص قسم کا گناہ کرنے والوں کو مخصوص دروازے سے اندر داخل کیا جائے. اب کیا ہوگا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا. کیا کہے گا؟ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے اندر تمہارے میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں پہ عذاب کی بات حق ہو گئی. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے کلما القی فیہا فوج، جب جہنم میں کوئی فوج، وہاں زمر کی بجائے لفظ فوج آتا ہے. فوج بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے نا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، دربان ان سے سوال کریں گے
تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم لوگ زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تب جہنمی حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ہمیں جہنم کے داروغوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو جہنم میں پہنچنے والوں سے سوال جواب کریں گے، اس وقت ان سے کچھ سوال ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخصوص دروازے سے مخصوص مجرموں کو ڈالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا، جیسے جیل کے اندر مجرموں کو لے جا کر پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ سورۃ البلد میں آتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں، قیامت کے روز ان پر جہنم کی آگ ہوگی دروازے بند کی ہوئی۔ اسی طرح سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تم کیا جانو چکنا چور کرنے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر دروازے بند کی ہوئی ہے اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور اتنا اندھیرا وہاں ہو جائے گا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا۔ یعنی دروازے بند ہونے کے بعد جہنم میں اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ کسی کو کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے۔ تارکول وہ ہوتی ہے نا جو سڑک بناتے ہوئے اوپر کالا سا مادہ جسے لک بھی کہتے ہیں وہ ڈالی جاتی ہے، اور وہاں پر سب لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ کتاب سامنے ہو، اعمال نامہ سامنے ہو، گواہ ساتھ کھڑا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ اس وقت تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، سبھی اقرار کر لیں گے بلا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، اب جھوٹ بول کے کہاں جانا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ان میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ہے انجام تکبر کرنے والوں کا، کتنا برا انجام تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی صفات میں سب سے بری صفت تکبر کی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے یعنی آنے والوں سے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، خوشحال ہوئے تم، فادخلوہا خالدین، پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اب جنت والوں کے لیے بھی سیقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سیقہ، سین واو قاف اس کا روٹ ہے۔ کسی چیز کو کسی چیز کی طرف ہانک کر لے جانا اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ابر رحمت یا سازگار ہوائیں جب بادلوں کو لے جاتی ہیں دوسری طرف تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہنم کی طرف جانے والوں کی صفت کفر بتائی گئی، اور جنت کی طرف جانے والوں کی صفت یہاں صرف ایمان نہیں بتائی گئی، ایمان سے آگے کی صفت تقوی، اللہ کا خوف، یعنی الذین کفروا کے مقابل الذین اتقوا استعمال ہوا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالی کی عظمت کو اس طرح پالے کہ اپنی بڑائی کی نفی کر دے
اپنی بڑائی کا احساس جس کے اندر سے ختم ہو جائے وہی دراصل متقی ہوتا ہے. جب تک اپنی بڑائی کا احساس باقی رہے انسان تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک یہ خیال آتا رہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرا ہر کام بہت اچھا ہے، میں بہت نیک ہوں، میں بہت عالم ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں سب سے آگے ہوں، تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں منہ سے بولی ہوئی یا دل میں سمجھی ہوئی اپنے بارے میں یہ تقوی کے منافی ہیں. کیونکہ جہنم متکبرین کے لیے ہے اور یہ سارے بول تکبر والے ہیں. کیونکہ انسان کو جو بھی کوئی نعمت ملی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. اس پہ یہ سوچنے کی بجائے کہ میں سب سے بہتر ہوں، کسی بھی نعمت کا احساس ہونے پر فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کا شکر ادا کرے اور تکبر سے باہر آ جائے کہ میرا تو کچھ کمال ہے ہی نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہمارے کسی کام کے کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. اس کی دی ہوئی توفیق ہی سے نیک کام بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کی ایک رحمت اور انعام ہوتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو پھر تکبر کا کہاں مقام ہے؟ رزق اللہ کی تقسیم ہے، جس کو وہ مال دیتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے. تکبر کی گنجائش کہاں ہے کہ انسان اس کو پا کر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے. اسی طرح عقل، سمجھ، ذہانت، بولنے کا طریقہ، کوئی بھی نعمت جو کچھ بھی ملا سب اس کا احسان اور انعام ہے. اس میں سے کسی بھی چیز کے خالق ہم نہیں ہیں. تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بڑائی کے احساس کو ختم کر دے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. تقوی والے بھی اپنے رب کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی بھی اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہو سکتا. تقوی بھی گروہ میں رہنے سے ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اسی گروہ میں انسان قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا. جس لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جس طرح کے نیک اعمال اس نے کیے، جس طرح جہنم میں جانے والوں کی گروہ بندی ہوگی اسی طرح جنت میں جانے والوں کی بھی گروہ بندی ہوگی. وہاں پھر گروپس بن جائیں گے لوگ، ایک سوچ، ایک خیال اور ایک طرح کے کام کرنے والے. سب سے آگے تو انبیاء ہوں گے، پھر مقربین ہوں گے، پھر ابرار ہوں گے اور اسی طرح درجہ بدرجہ. جنت کے 100 درجے ہیں. اور المرء مع من احبہ، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. آج ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہر انسان سے بڑھ کر ہے، ہر عالم اور ہر رشتے اور ہر کسی بھی انسان سے بڑھ کر. کیونکہ بعض اوقات ہم جب عام انسانوں کی طرف یا بعض اوقات اپنے استادوں یا علماء کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں تو ان کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. یہ چیز بھی ایمان کے منافی ہے. ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان سے بڑھ کر نہ چاہا جائے. ہم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم سب کی اپنی پھر چوائس ہے. کس بزرگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں؟ تو ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں اٹھے گا. پھر صرف چاہت سے بات نہیں بنتی، پھر کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اس درجے کی قربانیاں بھی ضروری ہیں. تو جن لوگوں نے جس درجے کی قربانیاں کی ہوں گی، جس درجے کے عمل کیے ہوں گے، انہی کے ساتھ ہوں گے. جس طرح کفر کے بہت سے درجے اور قسمیں ہیں، اسی طرح ایمان اور تقوی اور عمل صالح کے لحاظ سے بھی بہت سے درجے ہیں. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے. فتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہلے سے ہی کھلے ہوں گے. جنت کے بھی دروازے ہیں، جیسے جہنم کے دروازے ایسے ہی جنت کے دروازے بھی ہیں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن پوچھے گا، یعنی دروازہ کھٹکھٹانے پر کون ہے؟ میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خازن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں.
ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں لیکن جنت کے 8 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے 2 تلواریں، یعنی دگنی قربانی کی، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ، یعنی تمہارے انفاق کا۔ اسے ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو اہل صیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جب آپ جنت کے دروازوں اور پکارنے کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور ہے کوئی ایسا شخص جو ہر دروازے سے پکارا جائے، یعنی ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہو اور ہر کوئی اس کو بلا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے روزوں کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے صدقے خیرات کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق دیکھیں، اللہ کی راہ میں دین کے کام کے لیے وسائل فراہم کرنے کا، جیسے وہ جوڑا خرچ کیا، یعنی 2 گھوڑے 2 تلواریں، کو اس زمانے میں فی سبیل اللہ کام کے لیے یہ ٹولز ہوتے تھے، آج کے دور میں کچھ اور ٹولز بھی ہیں، تو ایک نہیں 2 تو جو جتنی قربانی کرے گا اس مخصوص دروازے سے داخل ہوگا اور بڑی شان کے ساتھ داخل ہوگا۔ اسی طرح بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، جو بلا حساب اندر جائیں گے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر وہ کسی اور کی طرف سے جانا چاہیں تو ان کی چوائس ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا ان کے لیے پھر اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں، سارے وہ دیکھ کر پھر جس سے جانا چاہیں گے اس سے لے جائے جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر، بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ، شام کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً 1160 کلومیٹر ہے مکہ اور ہجر کے بیچ کا، اور مکہ اور بصرہ کے فاصلہ جو ہے وہ 1250 کلومیٹر ہے، یعنی ایک دروازہ اتنا لمبا ہوگا، یعنی ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی، اور سب لوگ کس طرح داخل ہوں گے؟ ایک ساتھ سٹیپ ان کریں گے، یعنی کہ بھیڑ لگی ہوگی، کچھ آگے جلدی چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے، نہیں، اتنا چوڑا ہوگا کہ سب برابر سٹیپ ان کریں گے اس اپنی خاص کوالٹی کی وجہ سے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد، اور ایک اور روایت میں 7 لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے، یعنی جلد بازی میں نہ کرے کہ ادھر سے سوکھا رہ جائے ادھر سے، یا سستی کے مارے اور سر سے ٹلانے کے لیے نہیں، شوق سے اچھی طرح پورا وضو، پوری احتیاط اور دھیان سے کہ کوئی حصہ خشک نہ ہو، اور اس کا حق ادا کر کے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو، کیونکہ وضو کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، اس لیے اس پر اچھی طرح عمل کرنے والے کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔